ڈاؤن نیو نے مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور عید جناب بالآخر اپنا ختم ہوئی اور اب جو ہے سیاسی سرگرمیاں جو ہیں اپنے جوبن پر آنا شروع ہو گئی ہیں. کہ سب سے پہلے تو یہی کہ ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کوئی کم و بیش 2 ماہ بعد واپس آئے بڑے علیہ صبح، لیکن پھر بھی بڑا استقبال ہوا. پھر زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کل کا دن بڑا اہم ہے، باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں. اور پھر تیسرا سوال یہ بھی کہ اگر یہ سب یعنی شہباز شریف صاحب اور پھر پی ٹی آئی اور یہ جو اے پی سی ہے، کیا اس پوزیشن میں ہے کہ بجٹ کے بعد اب کوئی مؤثر تحریک چلا سکے حکومت کو ہٹانے کے لیے؟ میرے ساتھ بڑے سینئر اور سیزنڈ موجود ہیں اور جن کے بارے میں بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. محترم ہمارے رحیم اللہ اشرفی صاحب کسی طور کے محتاج نہیں. اسی طرح میرے دوست سہیل وڑائی جی بھی، ہمارا بڑا نیاز مندی کا طویل تعلق ہے. اس سے پہلے کہ میں اپنے دونوں مہمانوں کی طرف آؤں، ذرا کوئک عدنان شیخ سے پوچھ لوں جو آج صبح اٹھے، میں خانے رات کے کس پہر میں اٹھے ہوں گے، کب ایئرپورٹ پہنچے ہوں گے، کہ میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ خاصے بیمار ہیں، اسی سبب ان کا قیام طویل ہو گیا. واپس آئے، کتنا بڑا استقبال ہوا، دوسرے کچھ بیمار لگ رہے تھے یا شاش بشاش صحت مند لگ رہے تھے؟ جی بالکل. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف جب پہنچے ہیں تو کیونکہ علاج انہوں نے کروایا لندن سے انہوں نے، اور 70 دنوں کے بعد وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے تو مجھے لگا کہ کچھ بیمار جو ہے وہ کچھ لگ رہے تھے، ان کے چہرے پر کچھ ایسے اثرات بیماری کے تھے. تاہم وہ ایسے انسان ہیں کہ وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جس طرح جب وہ اب لاؤنج کے اندر آئے شہباز شریف تو بڑے وہ پرجوش دکھائی دیے. جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ساتھ ہی میں جو نون لیگی ارکان اسمبلی تھے، اس کے علاوہ جو کارکنان تھے وہ پہنچے ہیں اور نعرے بازی کا سلسلہ شروع ہوا. نعرے بازی کے بعد جو ہے شہباز شریف نے فردن ایم پی ایس سے اور ایم این اے سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ پھر وہ جب نکلے ہیں ایئرپورٹ سے باہر تو وہاں پر کارکنان کا جب غفیر تھا. جو ایئرپورٹ کے جو سیکیورٹی جو اہلکار تھے انہوں نے دھکم پیل بھی کی اور کوشش کی کہ وہ شہباز شریف سے ملاقات. اچھا عدنان، ایک اور بات، حکومتی کیا کوئی سیکیورٹی سخت نظام تھے، پولیس تھی اور دیگر اداروں کے لوگ، یا بالکل کوئی ایسا رکاوٹ، کوئی روک ٹوک نہیں؟ دیکھیں اصل میں لاہور ایئرپورٹ کے اندر جب بھی کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے ایک سے زیادہ ایک مسافر کے ساتھ میں دوسرا جو مسافر ہے وہ جا سکتا ہے، اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ جا سکتا ہے. لہٰذا جب شہباز شریف پہنچے ایئرپورٹ پہ تو وہاں پر بہت زیادہ دھکم پیل بھی دیکھنے میں آئی. پولیس کی جو ہے وہ تقریباً 300 سے زائد پولیس اہلکار موجود تھے وہاں پر. اس کے علاوہ جو ایئرپورٹ کی جو اپنی سیکیورٹی تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی. دھکم پیل ہوئی. شہباز شریف جو کارکنان تھے ان کے درمیان وہ پہنچے ہیں اور پھولوں کی جو ہے پتیاں نچھاور کی گئیں. بڑا زبردست جو ہے وہ تاریخی جو استقبال ہے وہ شہباز شریف کا کیا گیا. کارکنان نے جو ہے وہ نوٹوں کی جو ہے وہ برسات کی، پھولوں کی برسات کی اور سیاست کر رہے ہیں، جبکہ پارٹی کی جانب سے کوئی انسٹرکشن نہیں دی گئی تھی. پھولوں کی برسات ہوئی، نوٹوں کی بھی برسات ہوئی، اور بالآخر جیسے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت تو یہی دعویٰ کر رہی تھی، ان کی قیادت، کہ میاں شہباز شریف واپس نہیں آئیں گے. شکریہ عدنان، آپ نے ہمیں آپ صبح اٹھے اور آپ بہرحال وہاں کے استقبال کے لیے. جی میرے خیال میں رحیم اللہ صاحب آپ اجازت اس لیے دیں، پہلے تو آپ کے پاس آنا تھا لیکن کیونکہ لاہور میں شہباز شریف صاحب کی آمد ہوئی ہے اور وڑائی صاحب کی نظر بڑی پنجاب کی سیاست پہ، کیا قومی سیاست پہ بھی ہے، تو ان سے معلوم کروں گا. میاں شہباز شریف کی آمد کے سلسلے میں بڑے سوال اٹھائے جا رہے تھے. اب واپس آئیں تو ہم کیا سمجھیں سہیل کہ میاں صاحب اب آزاد رہیں گے، جیل نہیں جائیں گے، مؤثر لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول پارلیمنٹ کے اندر اور باہر کریں گے؟ بڑی مہربانی جی، جو آپ نے اچھے الفاظ کہے. آپ ہمارے مہربان ہیں، آپ سے ہم نے سیکھا ہے، سیکھتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میاں شہباز شریف کے پاس یہ آپشن نہیں تھی کہ وہ نہ آئیں، کیونکہ اگر وہ نہ آتے تو ان کا وہاں رہنا ایک تانا بن چکا تھا نون لیگ کے لیے. اور اگر سیاست کرنی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن اور نون نے پاپولر رہنا ہے یا اپنی
پاپولیرٹی کو مینٹین کرنا ہے تو ان کے لیے آنا ضروری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو تبدیلیاں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں، وہ سارے ایسے لوگ ہیں جو زیادہ تر جن کا لہجہ جارحانہ ہوتا ہے، جبکہ شہباز شریف مفاہمانہ بات کرتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میاں شہباز شریف جو لوٹے ہیں تو کیا یہ مفاہمانہ سیاست کریں گے، جارحانہ سیاست کریں گے، درمیان میں رہیں گے؟ دو سوال بہت اہم ہیں، جیسے میں نے ابھی تو پہلے میاں شہباز شریف پہ گفتگو کر رہے تھے، پھر زرداری صاحب کے حوالے سے بڑے باخبر ذرائع کر رہے تھے کہ ان کی گرفتاری کی تیاری تو پچھلے ہفتے ہی مکمل ہو چکی تھی، اور پھر تحریک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ کتنا سگنیفیکنٹ دیکھ رہے ہیں میاں شہباز شریف کی واپسی کو، رحیم اللہ؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ یہ شہباز شریف صاحب اور اس سے پہلے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم، وہ بالکل واپس آئے، حالانکہ کہا گیا کہ یہ بھاگ گئے ہیں، واپس نہیں آئیں گے، اور مجھے تو یقین تھا کہ واپس آئیں گے، کیونکہ یہاں پہ ان کی سیاست ہے، یہاں پہ ان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، پہلے بھی حکومت میں رہے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں، ایسا وہ اپنی پارٹی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور پھر وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمات کا سامنا کریں گے اور ہم بے گناہ ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے شہباز شریف کا واپس آنا، اور ظاہر ہے وہ بیمار بھی رہے ہیں، علاج بھی کروایا ہے، اور اب جب واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بھرپور کردار ادا کریں گے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک اہم فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے حکومت مخالف جو تحریک چلنے والی ہے اس میں کس حد تک وہ حصہ لیں گے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، صرف ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اکٹھے وہ تحریک چلائیں گے۔ تو یہ سارے سوالات تو ذہن میں ہیں اور ان کا فیصلہ آئندہ کچھ دن میں ہو جائے گا۔ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو تیار رہنا چاہیے کہ ابھی حزبی اختلاف کی جماعتیں جو ہیں اگر اکٹھی نہیں بھی ہوئیں تو شاید اکٹھی ہو جائیں، اور ان کو احتیاط برتنی چاہیے۔ وہ کسی کے بارے میں اگر اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ واپس نہیں آئیں گے، یہ جیل سے ڈرتے ہیں، میرے خیال میں اس طرح کی اگر گفتگو کریں گے تو پھر ظاہر ہے ان کو مایوسی ہوگی۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کا رویہ تھا جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، انہوں نے دھرنے دیے، احتجاج کیا، تو ابھی ظاہر ہے ان کو بھی اس طرح کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چلیے، جو آپ شریف خاندان کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھتے رہے ہیں، اور ہم جیسے باخبر لوگوں کو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں، میاں شہباز شریف کی سوچ الگ ہے، نواز شریف کی الگ ہے، مریم بی بی اب دوبارہ باہر آ گئی ہیں، پہلے انہیں گھر بٹھا دیا گیا تھا، لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ روایتی طور پر شریف خاندان ہمیشہ انٹیکٹ رہا ہے، یعنی ہم ہو سکتا ہے کسی کوشش بھی کی گئی ان کو تقسیم کرنے کی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی حکمت عملی ہوتی ہے، یا پھر واقعی یہ ہے کہ شہباز شریف خاندان اور نواز شریف خاندان میں کوئی ڈفرینسز، کوئی تقسیم؟ سہیل وڑائچ؟ جی میرا خیال ہے کہ سوچ تو الگ ہوتی ہے لیکن مفاد ایک ہے، پلاننگ ایک ہے، اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ مل کر کھیلتے ہیں، اور میاں نواز شریف بڑے بھائی کے طور پر چھوٹے بھائی کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ گڈ کاپ کھیلو، اور خود وہ اگریسو سٹانس لیتے ہیں۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں جنرل مشرف کے جب آئے تھے تب بھی یہی ہوا تھا، لیکن فیصلہ بہرحال حتمی جو ہے وہ نواز شریف ہی کرتے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف سے گڈ کاپ کھلوا رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی فیملی کے انٹرسٹ ایک ہیں، سیاست ان کی ایک ہے، اور شہباز شریف بھی ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو میں اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، میری سوچ الگ ہو سکتی ہے، میری اسٹریٹجی الگ ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو بنیادی بات وہی ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، ہاں دو مختلف اپروچز ضرور موجود ہیں جس کے لیے وہ بعض اوقات اسٹیبلشمنٹ کو لیور کرتے ہیں، یہ خاص کر یہ کہلواتے ہیں کہ دیکھیں شہباز شریف کی اپروچ ٹھیک ہے،
لیکن الٹیمیٹلی تو یہی ہے کہ جب بھی شہباز شریف صاحب کو موقع ملے گا وہ بھائی کو ریلیف دلائیں گے، نواز شریف کو جب بھی حکومت کا موقع ملے گا شہباز شریف کو عہدہ دلائیں گے، تو بنیادی مفاد تو پھر ایک ہوا۔ سہیل وڑائچ اور رحیم اللہ یوسف سے ہمیں گفتگو جاری ہے، اور ایک تو میں نے آج سارا دن ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اہم سوال جو اب میں بریک کے بعد ذرا کروں گا کہ زرداری صاحب کے بارے میں جو خبر آئی تھی، اور گزشتہ ہفتے بڑے باخبر رپورٹر نے یہ کہا کہ وہ تو تمام گرفتاری کی تیاریاں ہو گئی تھیں، نیب کا دفتر بھی تیار تھا، تو واقعی ایسا ہے کہ کل پیشی میں ان کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا، چلیں اس پہ میں کیوں اپنی کوئی رائے دوں، ہم اپنے باخبر اور سینئر سیزنڈ رحیم اللہ یوسفزئی اور سہیل وڑائی سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بیلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ جب سہیل وڑائچ اور ہمارے رحیم اللہ یوسفزئی جیسے سینئر لوگ موجود ہوں تو میں تو رہنمائی لیتا ہوں، یہ تو سیاست میں یہ ٹھیک ہے، ہم تو سوال کر لے کے یہاں ذرا دور بیٹھے ہیں نا، ذرا لاہور، اسلام آباد اور طاقت کا جو آج کل سرچشمہ یا سرمنبع ادھر ہی دو بڑے شہر ہیں، ہاں، اور پشاور کو کیوں نہیں، آج کل ایک اور بھی بڑا وہاں پر جو کچھ پشاور میں ہو رہا ہے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو آگے کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں۔ رحیم اللہ، یہ جو سہیل وڑائچ میں جیسے میں نے کہا کہ شریف خاندان کی سیاست کو فالو بھی کرتے رہے ہیں، ماشاءاللہ کتاب بھی لکھی ہے انہوں نے، اور جو ان کا آپ نے سنا ہوگا کہ واقعی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس خاندان میں کوئی ڈفرینسز آئے ہوں۔ حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب مشرف کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو شہباز شریف اس سے بے خبر تھے، اور بھی کئی مرحلے آئے، چلے ہم اس تفصیل میں نہیں پڑھتے ہیں، ان کا خاندانی معاملہ ہے۔ لیکن یہ جو ایک چلیں زرداری صاحب پہ بات کر لیتے ہیں، ان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثلا جیل تو جاتے رہے ہیں، پارٹی تو ان کی پھر بھی موجود رہی ہے، اب پتہ نہیں بلاول کتنے پاورفل ہیں، تو اگر جس طرح کہ میں نے کہا نا کہ پچھلے ہفتے بھی خبر آئی تھی، زرداری صاحب کے سیاسی مستقبل پہ مجموعی طور پر پیپلز پارٹی پر اور اس تحریک پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر جو چلانا چاہ رہی ہے اے پی سی وہ تیز ہوگی یا جی رحیم اللہ؟ جی بالکل، میں تو یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری کے لیے جیل کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ جیل جا چکے ہیں اور جانے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن ان پہ ہاتھ ڈالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر نیب کی مرضی ہوتی تو وہ اب تک جیل میں ہوتے، لیکن اس میں ابھی عدالت کا فیصلہ تھا، ان کو ظاہر ہے وقت مل گیا تھا، اور نیب اگر ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے تو اس کے پاس مضبوط شواہد ہونے چاہیے، کیونکہ زرداری صاحب کو جیل بھیجنا ایسا ہوگا کہ آپ جو پاکستان کا وفاق ہے اس میں جو ایک مضبوط اکائی ہے سندھ، اس کو ظاہر چھیڑیں گے، وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور زرداری صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، بلاول کے ساتھ، اور پاکستان کے سابق صدر بھی ہیں، تو بالکل احتجاج کی تیاریاں تو پہلے ہو رہی ہیں۔ کل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی ہے، اور اگر وہ گرفتار ہوئے تو یہ جو تحریک ہے ظاہر ہے یہ جلدی شروع ہو جائے گی، اس میں جان پڑ جائے گی، اور اگر سندھ کو، کراچی کو احتجاج نے مفلوج کر دیا تو یہ پھر وفاق کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اگر پیپلز پارٹی بھرپور طریقے سے تحریک میں شامل ہوتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ وہ بھی تحریک میں شامل ہو جائے۔ باقی پارٹیاں تو تیار بیٹھی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک شروع کرنی چاہیے، وہ کافی جلدی میں ہیں، وہ بالکل تحریک انصاف کو اور عمران خان کی حکومت کو نہیں مانتے، اور اے این پی اور باقی پارٹیاں وہ بھی میرے خیال میں بالکل تیار ہیں۔ تو یہ حتیٰ کہ سردار اختر جان مینگل، ان کی جو بی این پی ایم ہے، وہ حکومت میں ایک طریقے سے حکومت کی حامی ہے، وہ کابینہ میں شامل نہیں، لیکن
وہ کافی ناراض ہیں. اور جو اس سے پہلے ایک APC ہوئی تھی وہ انہوں نے اس میں بھی شرکت کی تھی اور وہ بھی شاید آگے جا کر تحریک کا حصہ بن جائیں یا حکومت کے اوپر دباؤ ڈال کر اپنے مطالبات منوا لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو گرفتار کرنا ایک بہت بڑا اہم فیصلہ ہوگا اور جو پاکستانی سیاست ہے اس کے اوپر ایک کافی اثر پڑے گا اور حزب اختلاف کی جو تحریک ہے اس میں جان پڑ جائے گی. رحیم اللہ صاحب آپ نے بجا فرمایا. سہیل میں ویسے رحیم اللہ صاحب کی آبزرویشن ہے لیکن خیر ANP اور جمعیت علماء اسلام تو خود ان کا کوئی ذاتی بغض بھی ہے, ان کا صوبہ ان سے چھین لیا گیا, پھر وہ کوئی بہرحال اتنی مؤثر قوتیں نہیں ہیں. اور آپ بھی پاس پر نظر ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو آپ نے دیکھا نا کہ پورا انہوں نے ایک مرحلے پر اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں بلکہ تحریک انصاف کا ہاتھ بٹایا شریفوں کے خلاف. تو ان کا زیادہ اسٹیک پر ہے, اس لیے یہ ذرا سوچ سمجھ کے. تو ہمارے جو رحیم اللہ یوسف ظاہر کی جو آبزرویشن آپ نے سنی تو اس سے آپ کیا ہم اندازہ لگائیں کہ واقعی زرداری صاحب اگر گرفتار ہو گئے تو یہ جی سہیل وڑائچ. جی میرے خیال میں زرداری صاحب کو گرفتار یہ کریں گے نواز شریف ماڈل پر, یعنی نیب کے ذریعے نہیں, عدالت کے فیصلے کے بعد یہ اس وقت تک انتظار کریں گے اور پھر تاکہ ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوگا کہ عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اب تو ہم مجبور ہیں. کیونکہ اگر نیب کے ذریعے گرفتار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے حکومت پر انگلی اٹھے گی, اگر عدالت کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر اس کی وہ جسٹیفیکیشن دیں گے کہ یہ تو عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے. دوسری بات, میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری سے پنجاب میں, اسلام آباد میں یا KPK کے اندر جو ہے کوئی بہت بڑی تحریک چلے گی. ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت اگر تحریک چلاتی ہے تو خطرے میں پڑ جائے گی, نہیں چلاتی تو اس کی کمزوری ثابت ہوگی. تو ایک طرح کا امتحان ہوگا ان کا, کیونکہ اگر وہ تحریک چلاتے ہیں تو کل کو گورنر راج لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ ہوتے ہوئے یہ تحریک چلا سکتے ہیں, ان کی حکومت جا سکتی ہے, تو وہ یہ رسک نہیں لیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں جو اس وقت ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ مہنگائی, مجھے یہ لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد عوامی رد عمل ہوگا جس سے سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھائیں گی. سیاسی جماعتیں خود اپنی گرفتاریوں پر لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتی. ہاں جو مہنگائی ہے اور جو عوامی مسائل ہیں, جب لوگوں کا چولہا ٹھنڈا ہوگا, جب گھر میں روٹی نہیں پکتی, جب مہنگائی ہوتی ہے, جب ٹماٹر آلو مہنگے ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ باہر نکلتے ہیں. کسی لیڈر کی گرفتاری پہ آج کل پولیٹیکل کمٹمنٹس بڑی کمزور ہیں لوگوں کی, وہ استقبال تو کرنے آ جاتے ہیں لیکن جان ہتھیلی پر رکھ کر تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. جی رحیم اللہ صاحب, میرے خیال میں آپ کا کیا خیال ہے وڑائی صاحب کی آبزرویشن پہ؟ جی بالکل مجھے ان سے اتفاق ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی متحرک ہو جائے گی. پیپلز پارٹی نے اگر کسی تحریک میں لینا ہے تو اس کے لیے یہ کافی ایک جو ہے ایک بہانہ ہوگا یا ایک کافی اہم ریزن ہوگا کہ وہ تحریک کو چلائیں, کیونکہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک کو شروع کرنا تو شاید آسان ہوگا, تحریک کو آگے لے کر چلنا, اس کو سسٹین کرنا, اپنے مقاصد حاصل کرنا, وہ ذرا ایک بڑا چیلنج ہوگا. تو سیاست کے علاوہ, گرفتاری کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں. جس طرح آپ نے کہا, سہیل صاحب نے کہا کہ بھائی اگر لوگ واقعی تنگ ہیں, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, حکومت کی جو ہے کارکردگی کے اوپر سوالات ہیں, تو یہ بھی ایشوز ہوں گے تحریک کو چلانے کے لیے. اور پھر حکومت, ظاہر ہے حکومت کے پاس بھی وسائل ہیں. حکومت کس کو نیوٹرلائز کرتی ہے, کون سی پارٹی کو کس طریقے سے, تاکہ وہ تحریک کا حصہ نہ بن جائے یا تحریک میں بھرپور طریقے سے شرکت نہ کرے, یہ بھی کافی اہم ہے. حکومت کے پاس میرے خیال میں ایسے کئی ان کے پاس وسائل ہیں, طریقے ہیں, ان کے اپنے ایک ہنر ہے, ایک سکلز ہیں, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ تحریک کے ذریعے حکومت کو گرانا کوئی آسان کام نہیں ہے. عمران خان بھی حکومت کو نہیں گرا سکے تھے, حالانکہ 126 دن انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا. اور یہ تحریک جو ہے
یہ خاص طور پہ اسلام آباد میں چلانی پڑے گی، یہ لاہور میں چلانی پڑے گی، کراچی اور پشاور میں چلانی پڑے گی۔ تو اسلام آباد میں تو مجھے واقعی دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک میں بھرپور طریقے سے شامل ہوتی ہے۔ اگر پنجاب متحرک ہوتا ہے اور پنجاب سے لاہور سے لوگ اسلام آباد آتے ہیں تو پھر تو بات ہے۔ پیپلز پارٹی کے لیے اکیلے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد میں کوئی بڑی جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے، لوگوں کو وہ متحرک کریں پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان چاہے وہ ایک چھوٹی پارٹی ہے لیکن ان کے پاس مین پاور ہے، وہ اپنے کارکنوں کو، مدرسے کے طالب علموں کو متحرک کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں اگر وہ دھرنا دیں گے تو میرے خیال میں وہ کافی مؤثر ہوگا۔ سہیل وڑائی، جو میں یعنی یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ عمران خان کو لوگ یعنی جو لوگوں نے ان کی بھرپور حمایت کی، ان کے دھرنے کا ساتھ دیا یا پھر جولائی 18 کے الیکشن میں آئے، تو اس میں ان سے تو ایک قربت اور محبت توقعات تھیں، لیکن زیادہ کیونکہ بار بار ان پارٹیوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا تھا اس لیے بھی رد عمل تھا۔ تو کیا اب آپ کے خیال میں پچھلے 10 ماہ کی تحریک انصاف کی جو بھی کارکردگی ہے، کارگزاری ہے، بہرحال بڑا معاشی کرائسس ہے، لوگ اس حد تک بیدار ہو چکے ہیں کہ پھر زرداریوں اور شریفوں کے پاس جائیں جن کے سبب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرضے ہم پر چڑھے، جن کے سبب ہمارے ساتھ جو لا اینڈ آرڈر یا اسٹریٹ کرائم یا بیڈ گورننس یا جو کچھ بھی جو مصائب و علام بتائے جاتے ہیں، کیا لوگ اب اس کے لیے تیار ہو گئے کہ اب ان کے پیچھے اتنی بڑی تحریک چلائیں گے کہ عمران خان کو بستر بوریا لپیٹ دیں؟ سہیل وڑائی، میرا نہیں خیال کہ ابھی سٹیج وہاں تک پہنچی ہے۔ ابھی عمران خان سے امیدیں لوگ جو ان کے سپورٹر ہیں ان کی میجارٹی لگائے بیٹھی ہے، اور ان کو انتظار ہے کہ عمران خان کوئی معجزہ، کوئی کرشمہ جو ہے وہ دکھائے گا۔ یہ کہنا کہ وہ سارے مایوس ہو گئے ہیں بالکل غلط ہوگا، اور ابھی جو ریسنٹلی گیلپ کا جو سروے آیا تھا وہ بھی اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ نہیں آیا۔ اور دوسرے ابھی بھی لوگ، یہ کچھ لوگوں کو یہ امید ہے کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے ہوں گے، اور جو مکمل مایوسی اور جو مکمل پریشانی ہے میرا خیال ہے اگست ستمبر سے شروع ہوگی، جب اس بجٹ کے اثرات لوگوں پر پڑیں گے، اور خاص کر وہ طبقات جنہوں نے پچھلے 70 سال سے ٹیکس نہیں دیا ان پر پہلی دفعہ ٹیکس لگے گا۔ اور آپ وہ بڑا رزسٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور اس وقت بھی پاکستان کا جو مڈل کلاس ہے، جو کہ ریڑھ کی ہڈی تھی تحریک انصاف کی، اس کے خاص کر جو بزنس مین حلقہ ہے وہ اپنے تمام جو چیزیں ہیں اکانومی اس نے ہولڈ کر لی ہے، وہ اپنا سرمایہ نہیں نکال رہے، اور اگر ان پر مزید ٹیکس لگا تو وہ ریئیکٹ کریں گے۔ اور تحریک جو پی ایم ایل این ہے یہ اسی وقت کے انتظار میں ہے جب اس کا ووٹ بینک بزنس مڈل کلاس جو ہے اس پر ٹیکس لگے، ان کو تکلیف ہو، اور وہ خود جو ہے اس تکلیف میں باہر نکلیں، تو نون پھر ان کے آگے لگ کر وہ تحریک چلائے گی۔ جو پیپلز پارٹی ہے اس کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے سندھ کا، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ ایک کمزوری بھی ہے، کیونکہ وہ شاید اتنی سرفروشانہ جدوجہد نہیں کر سکتے کہ وہ سندھ گورنمنٹ چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ایک دفعہ ہم حکومت سے نکل گئے تو پھر ہمیں کبھی آنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے وہ سرفروشی اور حکمت کے درمیان چلیں گے، اور جب وہ اس طرح کریں گے تو اس سے کوئی خطرہ بڑا متوقع نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں کے بعد جب کنکلوڈ کروں گا تو اپنے دونوں محترم، میں نے جیسے کہا کہ ہمارے رحیم رشیدی صاحب اور وڑائی صاحب جتنی گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص طور پر میں نے کہا نا کہ دونوں کا جو ایک بڑا وسیع تجربہ ہے سیاست کا، سب سرد و گرم دیکھیں، اس بنیاد پر میں بہرحال جو میں بریک کے بعد آؤں گا تو یہ سوال ان سے ضرور کروں گا کہ ہمارے یہاں جو بھی تحریکیں چلی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کا رول تو ہوتا ہے، مثلا حکومت جو عمران خان کی وہ چند تنکوں اور بیساکھیوں پر کڑی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا میں وہ لفظ چلیں استعمال نہیں کرتا، بعد میں ذرا بریک کے بعد آؤں گا تو تمہیں تفصیلی سوال کر لوں گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم رحیم اللہ یوسفزئی اور سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رحیم اللہ دیکھیے آپ کو بھی علم ہے کہ لاہور میں جو تخت پر بٹھالا گیا پی ٹی آئی کو یا اسلام آباد میں بٹھالا گیا وہ تنکا جمع کیا گیا, ایم کیو ایم کی بیساکھیاں دی گئیں, پھر مینگل صاحب کے 3-4 لوگ لیے گئے, پھر کچھ ادھر نقب لگائی گئی, پھر جنوبی پنجاب سے لے کر آئے, پھر ان کا جہاز نے بڑا کام کیا. اور جہاز کے علاوہ بھی آپ کو علم ہے کہ مقتدر قوتیں ہمارے ہاں حکومتوں کو گرانے اور بٹھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اب تو خیر وہ کتابوں میں سب لکھ چکا ہے. ابھی میں نے اسد درانی صاحب کی ایک نئی کتاب آئی ہے, وہ بھی بڑے ہنگامہ خیز ہے, پتہ نہیں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا. وہ بڑے تفصیل سے بتا رہے تھے ہم کس طرح بے نظیر کو نہیں آنے دے رہے تھے, کس طرح ہم شریف کو پکڑ کے لا رہے تھے, کس طرح ہم یہ کر رہے تھے, پھر ہم ایم کو کس طرح لائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو جب عمران خان کی حکومت کو بہرحال نہیں, یہ میں نہیں کہوں گا کہ ووٹ انہوں نے ڈلوائے, لیکن مقتدر قوتوں نے ان کے لیے راستہ صاف نہ بھی کیا, ان کا ایک رول نظر آتا ہے. اسی لیے جب کوئی حکومت گرائی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رول بہرحال اہم ہوتا ہے, کیونکہ بہرحال پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے, کوئی بنانے اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں بہت سارے اندرون کے ساتھ علاوہ بیرون جو ہیں ہمارے مسائل وہ بھی بڑے اس میں پیش نظر رکھے جاتے ہیں. رحیم اللہ جی بالکل, مقتدر قوتوں کا رول تو ہمیشہ سے رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. اور میرے خیال میں مقتدر قوتیں ابھی شاید انہوں یہ فیصلہ نہیں کر پائیں کہ حکومت کو تبدیل ہونا چاہیے. میرے خیال میں وہ چاہیں گے کہ یہ حکومت چلتی رہے. ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا, ابھی تو اس کو 5 سال کے لیے اس کے پاس مینڈیٹ ہے اور اس کو موقع ملنا چاہیے. تو شاید وہ بھی چاہیں گے کہ ان کی کارکردگی جیسے بھی ہے, لیکن میرے خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اسکینڈل بنا ہے, کرپشن کا کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ حکومت بڑی مشکل سے بنی ہے, اور جس طرح آپ نے کہا تنکوں کو اکٹھا کیا گیا, پھر کہیں جا کر گھونسلہ بنا ہے, اور وہ گھونسلہ جو ہے اس میں نقب لگانا کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ عوام بھی تیار ہیں. دیکھیں میرے خیال میں یہ حکومت کو اتنا عرصہ نہیں ہوا, اس کی کارکردگی جاننے کے لیے مزید وقت چاہیے. غلطیاں ہوئی ہیں, کابینہ میں تبدیلیاں کی گئیں, پاکستان تحریک کے اندر مسائل ہیں, اختلافات ہیں. وہ جو فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کہ منتخب اور غیر منتخب لوگوں کی آپس میں چپکلش ہے, ظاہر ہے وہ ناراض بھی ہیں. ان کو ایک اہم وزارت سے ہٹایا گیا اور ان کو ایک غیر اہم وزارت دی گئی, اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ نہیں ہیں. یہ سارے بعد میں شامل ہوئے اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ عمران خان آنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے جو عوامل ہیں اس کو دیکھتے ہوئے, اور یہ کہ شاید عوام بڑی تعداد میں کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے, موسم کی جو شدت ہے, جو گرمی ہے, اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. پھر اسلام آباد میں خاص طور پہ لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا اور لمبے عرصے کے لیے. تو یہ سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ جلد گر جائے گی یا کوئی بڑی تحریک بن جائے گی. اس میں اب یہ ہے کہ اگر کوئی تحریک کے اندر خدا نہ کرے کوئی اموات ہوتی ہیں, کوئی فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے, تو وہ ایک پھر ظاہر ہے تحریک میں پھر ذرا جان پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں نہیں سمجھتا کہ مجموعی طور پر پاکستان میں ایسے حالات بن گئے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور وہ چاہیں گے کہ یہ حکومت فوری طور پر گر جائے. سہیل وڑائی, جو میں نے سوال کیا تھا غالباً اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت حکومت جن مسائل اور بلکہ جن مصائب کا شکار ہے, بلکہ میں نے تو وہ تصویر جب دیکھ رہا تھا پی آئی ڈی کے ایک میں کوئی پریس کانفرنس کی, تو اس میں تو مجھے کوئی پی ٹی آئی والا نظر ہی نہیں آیا. حفیظ شیخ صاحب بیٹھے تھے, ساتھ میں عمر ایوب بیٹھے تھے, پھر مخلوق خسرو بیٹھے تھے, عاشق ایوان بیٹھی تھیں, ہمارے میاں اظہر کے نوجوان صاحبزادے بیٹھے تھے. تو وہ تو خیر حکومت وہی جو پرانی کمپنی مجھے نظر آئی, پرانی. تو بیچارے پی ٹی آئی سے ہم کیا کہیں, ایک تو خیر یہ تو ایک اپنی جگہ ایک پہلو ہے کہ پی ٹی آئی کی وہ جو تبدیلی والی جو ہے وہ ٹیم کہاں چلے گی, اور یہ نئی ٹیم تو وہی پرانی ٹیم ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو اگر میں اس لیے بات کر رہا ہوں, جیسے میں ابھی ذکر بھی کر رہا تھا کہ مقتدر اب تو باقاعدہ ہمارے جو سابقہ فوجی ایم آئی اور آئی ایس آئی اور لوگ سفارتکار باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں اور وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہے ہیں, جس میں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کردار ادا کیا,
اس کے کہنے پہ کیا. تو اس لیے میں نے یہ سوال کیا تھا رحیم اللہ زئی صاحب سے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت پر وہ وقت آ گیا ہے؟ نہیں، میں اتفاق کرتا ہوں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا. ہاں، تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے تیزی سے وہ وقت لا رہی ہے کیونکہ معیشت سنبھل نہیں رہی. جو ہے لوگوں کے لیے مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے کہ الٹیمیٹلی خود لاوا کہیں پھٹ نہ جائے. ادروائز سیاسی جماعتیں اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لوگ اپنے کاز کے اوپر لوگوں کو باہر لا سکیں. ہاں، لوگوں کے کاز پر سیاسی جماعتیں ضرور ان کا ساتھ دے سکتی ہیں. تو تحریک انصاف کو خود اپنی گورننس کو، معیشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. وگرنہ اگر یہ معیشت اسی طرح بگڑتی رہی جیسے اب بگڑ رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کیا مقتدر ادارے اور کیا عوام یہ دسمبر تک بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور کوئی نہ کوئی اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا. اس لیے بہتر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کرے. خاص کر معیشت اور گورننس کے ایشوز جو ہیں ان میں بہتری آنی چاہیے. لوگوں کی بھی پسنے کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، وہ لمٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کراس ہو رہی ہے، خاص کر مہنگائی سے. اس دفعہ عید پہ بہت لوگوں کی چیخیں نکلیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا کچھ کریں. اگر عمران خان، کوئی بھی تحریک ہمیشہ جب چلتی ہے تو اس کی بنیادی بات معیشت ہوتی ہے، سیاست اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر معیشت ٹھیک ہو تو کسی ملک میں تحریک نہیں چلتی، نہ تحریک کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تحریک جو ہے وہ پھر اگر ایسی چلے بھی تو اس پہ پیچھے سازش ہوتی ہے، لیکن جو جینون تحریک ہے وہ معیشت کی وجہ سے ہی چلتی ہے. ٹھیک ہے، میں اگر بچے کنکلوڈنگ اگر کوئک رحیم اللہ آپ سے یہ معلوم کروں کہ مثلا یہ کہ ہمارے حکمراں بڑی خوش فہمی میں رہتے ہیں، ان کے گرد ایک ایسا حالہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم نے بھٹو صاحب کے بارے میں بھی سنا، شریفوں کے بارے میں بھی سنا، پھر شہید بی بی کے بارے میں، پھر پرویز مشرف کے بارے میں، جی سب اچھا ہے وہ، اور پھر ایوان صدر اور ہمارے پی ایم ہاؤس اتنے وسیع و عریض ہیں کہ وہاں باہر کی آوازیں نہیں پہنچی. عمران خان بھی 10 ماہ کے بعد ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ جس صوبے میں وہ دوسری بار آئے وہاں سب اچھا ہے. محمود خان پرویز خٹک سے زیادہ اچھی ڈیلیوری کر رہا ہے، ان کی ٹیم بھی اچھی ڈیلیوری کر رہی ہے. یا آپ ان میں ابھی تک جو آپ گفتگو سنتے ہیں یا انٹرویوز میں، بیانوں میں، ان کی جو باڈی لینگویج میں، ابھی تک وہ اتنے پر اعتماد ہیں کہ ہاں میں ابھی تک اتنا ہی پاپولر ہوں؟ کچھ ریئلائزیشن ہے کہ نہیں بھائی معاشی مسائل کے سبب لوگ پریشان ہیں؟ آپ کی نے جو ٹیم میں جو بیٹنگ آرڈر میں جلدی تبدیل کی ہے اور جو لوگ لائے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں یہ تبدیلی والی ٹیم کہاں گئی؟ کچھ اس طرح کی بات ہے رحیم اللہ؟ دیکھیں، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ سب اچھا نہیں ہے. اگر اب بھی تحریک انصاف کے لوگ یا عمران خان سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے تو پھر یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور خود عمران خان نے اپنی کابینہ میں تبدیل کر کے، خاص طور پہ جو ان کے منسٹر آف فائنانس کو تبدیل کیا اور جو معاشی مسائل ہیں، تو اس سے تو ظاہر ہے وہ مان رہے ہیں کہ معیشت کے مسائل حل نہیں ہوئے اور پچھلی ٹیم وہ کام نہیں کر سکی جس کی توقع تھی. وہ نئی ٹیم لے کر آئے ہیں. اور میرے خیال میں یہ جو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں عثمان بزدار بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یا خیبر پختونخوا میں محمود خان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. یعنی وہ خود سب کچھ دیکھ رہے ہیں. یعنی جو وزیر اعظم کی مداخلت ہے یا جو وہ مشورہ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں بار بار، اس سے ظاہر ہے کہ وہ اتنے مطمئن نہیں ہیں. اور وہ ان کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں وزیر اعلیٰ رہیں گے. وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا ان دونوں کو لے کر آنے کا، اور اگر وہ ان کو ہٹاتے ہیں تو پھر ان کا اپنا فیصلہ غلط ثابت ہوگا، جو شاید وہ ابھی نہیں تو باقی کو بھی تو وہی لائے تھے. لیکن سوری ٹو رحیم اللہ، اسد عمر بھی ان کی چوائس تھے، فواد چودھری بھی ان کے چوائس تھے، اور بھی میں نام دے سکتا ہوں. انہوں نے ان کو ہٹایا، اس کے معنی پیچھے ہٹے وہ. اور حفیظ شیخ میں خیال ہے عمران خان تو ذاتی طور پر انہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے شاید جس دن وہ فائنانس منسٹر بنے. جی رحیم اللہ، جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معیشت کا مسئلہ اتنا بڑا تھا، اتنا اہم تھا کہ وہاں پہ ان کو تبدیلی لانی پڑی. یعنی صوبوں میں صورتحال اتنی خراب تو نہیں ہے نا جتنی معیشت کی صورتحال خراب ہے.
تو وہاں پہ ان کو یہ بڑا اہم فیصلہ کرنا پڑا اور اسد عمر کو ہٹانا پڑا. لیکن یہ تبدیلی جو آئی ہے اس سے اور مسئلے پیدا ہوئے ہیں. یعنی جن لوگوں کو لے کر آئے ہیں وہ تحریک انصاف کی تبدیلی والی ٹیم نہیں ہے. اوکے. وہ پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, نظریاتی لوگ نہیں ہیں, ان میں سے غیر منتخب لوگ کافی ہیں. تو یہ ایک مسئلے کو وہ حل کرتے ہیں, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو ان کے مشکلات میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو ان کا احتساب کا نعرہ ہے اور جو کیسز بنائے گئے ہیں زرداری صاحب کے خلاف یا شریف فیملی کے خلاف, وہ جو کہتے ہیں کرپشن ہوئی ہے, احتساب کرنا ہے, احتساب کے نعرے کے اوپر ابھی تک عمران خان قائم ہیں. شاید یہ بھی ان کا ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یعنی احتساب ضرور ہونا چاہیے, احتساب کروں گا, کوئی NRO نہیں ہوگا. اور خود وہ سمجھتے ہیں, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ماضی جو ہے وہ صاف ہے. تو یہ میرے خیال میں ان کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہیں گے. وڈائی صاحب بالکل وقت کام ہے, لیکن اگر میں ایک لائن میں کنکلوڈنگ سوال آپ سے یہ پوچھوں کہ عام طور پر بھٹو صاحب بھی مارچ 77 تک یہ سمجھتے تھے کہ کرسی مضبوط ہے, خاص آپ کو تو 10 ماہ ہوئے ہیں. کیا آپ کے خیال میں کچھ ان کو احساس ہے یہ جو بیٹنگ آرڈر میں تبدیل کر رہے ہیں سب صحیح نہیں ہے, اور ان کو جس کرسی پہ بیٹھے ہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں یہ مضبوط ہے بلکہ اور زیادہ مضبوط ہے؟ کچھ ریئلائزیشن ہوتا ہے میرا خیال ہے ان کا یہ خیال ہے کہ مقتدر طاقتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا مارل ہائی گراؤنڈ کمزور ہے, اور باقی وہ چیزیں سمجھتے ہیں مینیجبل ہیں. لیکن معیشت جو ہے وہ میرا خیال ہے ڈینجرس لیول پر ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس حد تک احساس ہے کہ یہ معیشت اتنی ڈینجرس ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی حکومت کو ہلانا کیا گرا بھی سکتی ہے. بڑے دونوں محترم مہمان میرے ساتھ, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ سینئر سیزن صحافی ہیں, بڑی قدر ہے قومی بین الاقوامی مسائل پر ہمارے محترم رحیم اللہ یوسفزئی اور سہیل وڈائی صاحب کی. اور جیسے میں نے کہا بڑا دو اہم دن ہیں, آج شہباز شریف صاحب کی واپسی, کل کہا جاتا بڑا اہم کیس ہے زرداری صاحب کا, اور تیسری بات یہ کہ کیا واقعی اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی ایسی مؤثر تحریک چلا سکے جس سے گھر بیچ سکے عمران خان کو اپنے بنی گالا. مجاہد کو اجازت دیجیے ڈان نیوز سے.